یا اللہ! وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے چلائی۔ وہ دروازے کی طرف دیوانہ وار دوڑی۔ بھائی جان! میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ بازو چھڑا کے نکل گئی۔ آپ چھوڑ دیں ہمیں، آپ لوگ قاتل ہیں، خونی ہیں۔ وہ چیختی ہوئی راہداری میں آگے آگے بھاگنے لگی۔ زیب النساء! نواب خسرو جمشید کی باروب آواز سنائی دی۔ ہوش میں آئیے، ہم ٹھیک ہیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ زیب النساء ایک دم اس سے لپٹ گئی۔ ہم سمجھے ان لوگوں نے، ہم نے کہا نا کہ ہم ٹھیک ہیں۔ آپ کا یہ رویہ بالکل نامناسب ہے، نامحرموں کے سامنے۔ وہ شخص جسے ہم نواب خسرو جمشید کے نام سے جانتے تھے اور جو در حقیقت مرشد رضا خان تھا، اس وقت بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ اس کا لب و لہجہ تک بدل گیا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ ٹی وی لاؤنج میں ہاتھ اوپر کیے کھڑا تھا اور صرف انڈر ویئر میں تھا۔ چلیے آپ اندر جائیے، جمشید نے چھوٹی بہن کو حکم دیا۔ زیب النساء نے اسے چھوڑ دیا، پلٹی اور ڈرتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ٹی وی لاؤنج ایک وسیع برآمدہ سا تھا جس کی ایک دیوار کے برابر کھڑکی کے سارے پٹ شیشے کے تھے۔ اس شیشے کی دیوار کا نصف سے زیادہ حصہ شنیل کے سرخ بھاری پردوں کے پیچھے تھا، باقی نصف میں سے باہر کی رات نظر آتی تھی، اندھیری، سنسان، تاروں بھرے آسمان والی۔ لاؤنج کے وسط میں چھت سے فانوس معلق تھا جس کی روشنی نیچے بچھے ہوئے سرخ اور نیلے حاشیوں والے کاشافی قالینوں پر پڑ رہی تھی۔ چند قدم پیچھے قالین پر ایک عورت بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ عورت کے جسم پر لباس برائے نام تھا اور وہ ایک گداز بدن والی جوان عورت تھی۔ اس کے جسمانی خد و خال اور رنگ و روپ سب اس کی زرخرید جوانی کا اشتہار دیتے تھے۔ عورت کے پیچھے دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں نواب خسرو جمشید کے عشرت کدے کی مدھم روشنیوں میں ایک چھپر کھٹ دیکھ سکتا تھا جس کے گرد نفیس پردے تھے۔ یہ بالکل الف لیلوی انداز کی خوابگاہ کا منظر تھا اور اب میں زیب النساء کے انکار کا سبب سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیوں اس وقت اپنے بھائی کے بیڈ روم کی جانب جانے سے گریزاں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس ماحول میں بھی وہ اپنی مصوری کے ذوق اور اپنی نجابت پر معصوم غرور کے احساس کو زندہ رکھے ہوئے تھی اور تمام گمراہ کن خیالوں اور پریشان کرنے والے سوالوں سے محفوظ اپنے کمرے میں اپنی تصوراتی دنیا آباد کیے زندہ تھی۔ نواب خسرو جمشید کے کسی جاننثار محافظ نے محسن کا راستہ روکنے کی غلطی کی تھی اور مارا گیا تھا۔ اس کی لاش خون میں لتھڑی ہوئی دوسری طرف الٹی پڑی تھی۔ فائرنگ کی آواز پر بیدار ہو کر نکل آنے والے دو ملازم اپنے مالک و آقا کے ساتھ ہی ہاتھ اٹھائے کھڑے ہوئے تھے اور ان کی خوفزدہ نظریں ہم دونوں سے رحم کی بھیک مانگتی محسوس ہوتی تھیں۔ نواب اس مضحکہ خیز پوز میں ان کے سامنے کبھی نہ آیا تھا۔ چلو تم لوگ بھی جاؤ، خسرو جمشید نے اپنے نمک خواروں کو حکم دیا۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، محسن نے کہا۔ اس وقت وہی ہوگا جو ہم کہیں گے۔ جمشید، تم کو مناسب کپڑے پہننے کے لیے 5 منٹ ملیں گے، پھر تم کو ہمارے ساتھ جانا ہے۔ تم دونوں ادھر چلو، زیب النساء کے کمرے میں نے دونوں تھر تھر کانپتے ہوئے نوکروں کو ریوالور سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا خیال رکھنا وہ کہیں فون نہ کر دے کسی کو، محسن بولا۔ فون نہیں ہے اس کے کمرے میں نے کہا۔ وہ باہر نہ نکل جائے، محسن بولا۔ تو فکر مت کر، میں نے کہا، میں ان کو کہیں دفن کرتا ہوں، اتنی دیر میں نواب صاحب تیار ہو جائیں گے۔ جب میں دونوں نوکروں کے پیچھے چلتا ہوا دوبارہ زیب النساء کے کمرے میں پہنچا تو وہ فرش پر دو نواز بیٹھی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے زاروں کی طرح رو رہی تھی، مگر اس کے رونے کی آواز بھی اتنی کم تھی کہ باہر نہیں سنی جا سکتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے اور اشک بار آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ آپ جو چاہیں لے جائیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے اپنے گلے سے نیکلس اتارا اور پھر کانوں کے ٹاپس اتارنے لگی جو سب ہیرے کے تھے۔ ہم کسی کو کچھ بتائیں گے بھی نہیں، ہم قسم کھاتے ہیں، مگر آپ بھائی جان کو چھوڑ دیجئے، انہیں مت ماریے، آپ کو ہمارے سر کی قسم۔ سخت سنگین صورتحال کے باوجود میں اس قسم پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ مس زیب النساء، اپنے آنسو مت گوائیے اور قسمیں ضائع مت کیجیے۔ مجھے آپ سے کیا اور آپ کے سر عزیز سے کیا لینا؟
نہ ہی یہ سب کچھ لینے آیا ہوں جو آپ مجھے پیش کر رہی ہیں، گو آپ کا حسن اس کا محتاج نہیں، مگر یہ پھر پہن لیجئے، اپنے سب زیورات آپ کو مبارک ہوں۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ میرا ارادہ آپ کے بھائی کی جان لینے کا بالکل نہیں ہے، نہ ہمیں ان کا مال چاہیے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے بڑی نزاکت سے پلو کے کونے سے اپنی آنکھیں صاف کر کے مجھے دیکھا۔ اس کا نازک جسم اب بھی سسکیوں کی زد میں ہچکولے لے رہا تھا۔ پھر کیا چاہیے آپ کو؟ کس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ؟ ہم آپ کے بھائی جان کو ساتھ لے جائیں گے، میں نے کہا۔ یا اللہ! اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کے کہا۔ کہاں؟ یہ ہم نہیں بتا سکتے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کیونکہ آپ بھی ساتھ ہی ہوں گی، میں نے کہا۔ خدارا ایسا مت کیجیے، ہم مر جائیں گے، آپ کو قسم۔ پھر وہی قسم، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ بس اب خاموشی سے وہی کیجیے جو ہم کہتے ہیں، یہ ہمارا وعدہ کہ نہ آپ کو کچھ ہوگا نہ آپ کے بھائی جان کو، مگر ان کو ذرا سمجھا دیجیے گا کہ ہم گولی مارنے میں دیر نہیں لگاتے، وہ بہادر نہ بنے ورنہ آپ دنیا میں اکیلی رہ جائیں گی۔ جتنی دیر میں خسرو جمشید پاجامہ کرتا اور شیروانی والے لباس میں تیار ہو کے پہنچا، میں نے اس کے دونوں نمک خواروں کو باندھ کے باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ وہ بے حد فرما بردار ثابت ہوئے تھے اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو باندھا تھا، وہی چادر پھاڑ کے جو ہم ساتھ لائے تھے، اور پھر دوسرے نے رضاکارانہ طور پر خود کو میرے حوالے کر دیا تھا۔ انہوں نے منہ بھی خود ہی کھول دیے تھے کہ میں کپڑا ٹھونس دوں، اور پھر خاموشی سے باتھ روم میں چلے گئے تھے۔ زیب النساء نے یہ سب پتھرائی ہوئی دہشت زدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے تعجب تھا کہ وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے جو بعد میں ہنگامہ کرے، میں نے کہا۔ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے سارے کمروں میں جھانک لیا تھا، ہماری آیا اماں ہیں، زیب النساء نے سوچ کے کہا۔ خسرو جمشید نے اسے گھور کے دیکھا۔ وہ ایک مخبوط الحواس عورت ہے جو دنیا میں زیب النساء کے سوا نہ کسی کو جانتی ہے اور نہ پہچانتی ہے۔ وہ اگر زیب النساء کو خطرہ لاحق دیکھے گی تو ضرور خطرے کا الارم بجائے گی، میں نے کہا، اور زیب النساء کو غائب پائے گی تب بھی شور مچائے گی۔ محسن بولا، کیوں نہ اسے بھی؟ نہیں، ایسا مت کیجیے، ہم انہیں بتا دیتے ہیں، ہم خود سمجھا دیتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں۔ وہ منت کرتے ہوئے بولی، کیا کہیں کہ اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مگر وہ ہے کہاں؟ میں نے کہا، بس اب تہجد اور وظیفے میں مصروف ہوں گی۔ زیب النساء نے کہا، ہم وہیں جا کے ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھائی جان کے ساتھ جا رہے ہیں، کیا وہ دیکھنے کے لیے نہیں آئیں گی کہ یہ غلط تو نہیں؟ کیوں؟ جب ہم بتائیں گے تو وہ مانیں گی کیوں نہیں؟ وہ تو جانتی ہیں کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ زیب النساء نے کہا، ہم انہیں بتا کے ابھی آتے ہیں۔ محسن اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن میں نے روک دیا۔ اس لڑکی نے مجھے اپنی سادگی اور معصومیت سے قائل کر لیا تھا کہ وہ جھوٹ بولنے کی اہل ہی نہیں، اور یہ ایک ناقابل یقین تضاد تھا جو اس کوٹھی کے اندر حیرت کی انتہا پیدا کرتا تھا۔ اگر اس گھر کے اندر زمین میں سے کوئی شخص درخت کی طرح نکل آتا جس کے ہاتھ میں ایٹم بم ہوتا تب بھی میں اتنا حیران نہ ہوتا۔ دھوپ میں جھلستی ریت کے صحرا میں میلوں تک پھیلی ویرانی میں چلنے والے کو کسی پیاس سے مر جانے والے مسافر کا ڈھانچہ نظر آ جائے تو وہ اتنا حیران نہیں ہوگا جتنا ایک تازہ کھلے ہوئے گلاب کے پھول کو دیکھ کر ہوگا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ زیب النساء تمہاری بہن ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، اور تم نے کبھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا زیب النساء نے؟ مجھے امید تو نہیں کہ تم میری بات مانو گے، لیکن ہو سکے تو اسے ساتھ نہ لے جاؤ۔ اس نے وہ دنیا نہیں دیکھی جس میں ہم شکاری ہیں، تم اور میں۔ اسے وہ دنیا دیکھ لینی چاہیے مرشد رضا خان، میں نے کہا۔ آج تک وہ تمہاری دوہری شخصیت سے بے خبر رہی، حالانکہ تم اور وہ ایک ہی چھت کے نیچے تھے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، بہتر ہے کہ اب ہم یہ نقاب اٹھا دیں۔ حقائق کتنے ہی بے رحم کیوں نہ ہوں، ان کے وجود سے بے خبری کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ سکندر بخت وہ ہماری جنگ میں شریک نہیں۔ میں تلخی سے ہنسا۔ نواب صاحب، بہت سے لوگ تھے جو اس جنگ میں فریق نہیں تھے۔ وزیر خان کے نام سے شروع کروں تو ناموں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ رابعہ کی ماں کب اس جنگ میں شریک تھی؟ آج تمہاری بہن کی باری آئی ہے تو تم ابھی سے پریشان ہو۔
وہ مر جائے گی۔ پھر کیا ہوا؟ اپنے چودھری دلاور صاحب کا تو فلسفہ ہی یہ ہے کہ جب بم گرتا ہے تو کسی بے گناہ کو اور معصوم کو نہیں بخشتا، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں یا معذوروں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتا۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ کیا تم نے جولی کی ماں کیتھرین یا رابعہ کے ساتھ کوئی رعایت کی تھی؟ محسن نے اس کے منہ پر مکہ مارا۔ تم نے ہمارے ساتھ ہمارے رشتوں کو بھی رسوا کیا، جسم کے ساتھ ہماری روح کو بھی زخم دیے، ہم سے جذباتی تعلق رکھنے والوں کو بھی کچل دیا، اور پھر ہماری اذیت کا تماشا دیکھا بھی اور دکھایا بھی۔ کس نے کی تھی اس غیر انسانی کھیل کی ابتدا؟ تم نے دیکھا نواب زادے، آج تمہاری شہرت کس طرح دبی ہے۔ اب کوئی منت سماجت، کوئی التجا اور واسطہ کام نہیں آئے گا۔ قسم خدا کی اگر میری ماں قبر سے اٹھ کر آئے اور تمہاری سفارش کرے تب بھی میں تم کو نہ بخشوں۔ میں نے محسن کے کندھے پر تھپکی دی۔ جذبات کو قابو میں رکھ، ان کے اور ہمارے درمیان ایک فرق تھا اور رہے گا۔ ہم چاہیں بھی تو ایک سطح پر نہیں آ سکتے، نہ یہ ہماری سطح تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہم اتنے گر سکتے ہیں۔ زیب النساء کے آ جانے سے میری بات پوری نہ ہو سکی۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی، لیکن اسے اپنے اعصاب پر قابو پانے کا ہنر بھی آتا تھا۔ گاڑی کی چابیاں کہاں ہیں؟ میں نے خسرو جمشید سے کہا۔ خسرو جمشید نے خاموشی سے چابیاں ہمارے حوالے کر دیں۔ باہر کے دروازے پر کوئی حفاظتی الارم وغیرہ ہے تو بند کر دو، ہم خاموشی سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ محسن نے کہا، جب تم لوگ اندر آئے تھے تو کیا ہم دروازے سے گزر کے نہیں آئے تھے؟ میں نے خسرو جمشید کی بات کاٹ دی۔ ہم نے دیوار بھی نہیں پھاندی تھی، ہم آسمان سے ٹپکے تھے۔ محسن نے کہا، اللہ، اب تو بتا دیجئے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زیب النساء نے کہا، ہم آپ کے بھائی جان کے ایک دوست کے گھر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، شاید آپ نے کبھی ان کا نام سنا ہوگا، پولیس کے ایک بہت بڑے افسر ہیں، ایس پی سراج۔ ان الفاظ کا شدید رد عمل ہوا۔ زیب النساء بری طرح چونکی اور اس کا رنگ جو خوف سے زرد تھا یکلخت لال پڑ گیا۔ ہم وہاں نہیں جا سکتے، بالکل نہیں جا سکتے۔ بھائی جان، آپ کے بھائی جان بھی ساتھ ہی جائیں گے۔ میں نے کہا، ہم آپ کو اپنی مرضی سے لے جا رہے ہیں، آپ کے بھائی جان کی اجازت سے نہیں۔ اللہ، اب ہم کیسے بتائیں؟ اس کا رنگ گلابی پڑ گیا۔ آپ ہی بتائیے ان کو بھائی جان، ہم مر جائیں گے مگر وہاں نہیں جائیں گے۔ زیب النساء، ان سے ضد مت کیجیے، یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں اور یہ مجبوری ہے۔ جمشید نے کہا، ہمیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے جھٹکا دیا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ ہم آپ کو باندھ کر لے جائیں؟ آخر کیا ہے وہاں؟ کوئی کھا تو نہیں جائے گا آپ کو؟ ہم وہیں رک کر انتظار کریں گے، آپ کے بھائی جان ذرا سی دیر کے لیے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ صبح ہونے سے پہلے ہم آپ کو واپس لے آئیں گے۔ دیکھیے، یہ مشکل ہے، وہ ہاتھ جوڑ کے بولی۔ وہاں ہمارا جانا کسی صورت بھی مناسب نہیں، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ نامناسب والی کیا بات ہے قبلہ نواب صاحب؟ میں نے زیب النساء کے رد عمل پر غور کرتے ہوئے کہا، دراصل میں نے اس کی نسبت سراج سے طے کر دی تھی اور ظاہر ہے کہ رخصتی سے قبل اس کا اپنے سسرال جانا نامناسب ہی سمجھا جائے گا۔ خسرو جمشید بولا، ہمیں یہ اطلاع تو مل گئی تھی کہ سراج کے ساتھ پہلی نسبت کیسے اور کیوں ختم ہوئی۔ میں نے کہا، لیکن یہ علم نہ تھا کہ اس سازش میں تم بھی برابر کے شریک تھے۔ خیر، تم اپنی بہن کو بھی اپنے کاروباری رشتوں کی مصلحت کی بھینٹ چڑھانے کا فیصلہ کر چکے ہو تو ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ بھائی جان، یہ کس قسم کی باتیں سن رہے ہیں ہم؟ زیب النساء نے مجروح لہجے میں کہا، یہ سب فضول باتیں ہیں، آپ پرواہ مت کیجیے۔ خسرو جمشید نے بہن کو تسلی دینے کے لیے کہا، یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، چلو باہر نکلو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ میں نے کہا، جھوٹ سچ خود ہی زیب النساء کے سامنے آ جائے گا، آپ بھی چلیے زیب النساء، ہم مجبور ہیں کہ آپ کو ساتھ رکھیں، شاید اس طرح آپ کو بہت کچھ معلوم ہو جائے جو آج تک آپ کی نظر نے نہیں دیکھا اور عقل نے نہیں جانا۔ معلوم نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھ پائے۔ وہ بولی اور بوجھل قدموں سے ہمارے ساتھ چل پڑی۔ محسن نہ جانے کدھر غائب ہو گیا تھا۔ ہمارے پورچ میں آتے ہی پوری کوٹھی اندھیرے میں ڈوب گئی تو میں سمجھ گیا کہ وہ مین سوئچ آف کرنے گیا ہوگا۔
وہ چند منٹ میں نمودار ہوا تو میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ اس نے ٹیلی فون کے دونوں تار بھی کاٹ دیے تھے۔ گیٹ پر کوئی الارم تھا تو اب بیکار ہو چکا تھا۔ خسرو جمشید کا غصے اور بے بسی سے برا حال تھا۔ یہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ تم بیٹھو آگے، گاڑی میں چلاؤں گا، تم صرف راستہ بتاؤ گے۔ سراج کی نئی کوٹھی میں نے نہیں دیکھی اور آپ کے پیچھے میں رہوں گا، آپ کی ہمشیرہ کے ساتھ اور مشین گن کے ساتھ۔ محسن بولا، تم نکل نہیں سکتے۔ جمشید نے کہا، دلاور کے اغوا کی خبر پھیل چکی ہے، ہم سب کی حفاظت کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک تو مجھے یہ انتظامات نظر نہیں آئے، میں نے ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن نواب صاحب، جب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی ہمارا راستہ کیوں روکے گا؟ آپ کی حفاظت کرنے والے آپ کی جان کے دشمن تو نہیں ہو سکتے نا؟ میں نے کار کو سٹارٹ کیا اور گیٹ سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ ایک پولیس جیپ نے میرا راستہ کاٹ دیا۔ اس میں سے ایک تھانے دار قسم کا افسر اترا۔ ان سے کہیے کہ راستہ چھوڑ دیں، میں نے کہا۔ جمشید نے تعمیل کی۔ اس نے سر نکال کر تھانے دار کو بلایا۔ جیپ کو سامنے سے ہٹا لو، ہمیں حکم تھا سر جی کہ آتے جاتے آپ کا خیال رکھیں۔ وہ بولا، ہاں ہاں۔ جمشید نے کہا، تم لوگ یہاں ٹھہرو اور خیال رکھو گھر میں کوئی داخل نہ ہونے پائے۔ مطلب یہ سر جی کہ آپ کے ساتھ نہ چلیں؟ نہیں، جمشید نے مجبوراً کہا، میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ جیپ سامنے سے ہٹ گئی۔ جمشید کی گردن پر سے وہ دباؤ بھی ہٹ گیا جو محسن نے ریوالور سے ڈال رکھا تھا۔ اعصاب شکن خاموشی کا ایک وقفہ ٹل گیا جس میں بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ ہم رکنے والے نہیں تھے۔ جمشید عقل سے کام نہ لیتا تو ہمیں پولیس کو راہ سے ہٹانے کے لیے طاقت استعمال کرنی پڑتی۔ زیب النساء چپکے پچھلی سیٹ پر روتی رہی۔ محسن نے اسے تسلی دے کر چپ کروانے کی واجبی سی کوشش کی، پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ حالات بتاتے ہیں کہ سراج کے گھر پر ہمارا استقبال کرنے والے زیادہ ہوں گے، میں نے کہا۔ امید ہے وہاں بھی تم اسی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرو گے۔ بصورت دیگر یہ سمجھ لو کہ ان سب کا خون تمہاری گردن پر ہوگا جو ہمارا راستہ روکنے آئیں گے۔ ہم بہرحال اندر پہنچ جائیں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں قتل عام کرنا پڑے۔ تم اپنی بہن کے سسرال میں کسی خون ریز مارکے سے گریز کرنا چاہتے ہو تو خاموشی سے وہی کرتے جاؤ جو ہم کہیں، محسن بولا۔ اور یہی اپنے اس ہونے والے بہنوئی سے بھی کہنا، اس کی ماں کا بھی خیال رکھنا جو بیمار رہتی ہے۔ تمہارے یہاں سراج کے غلط رویے کے باعث ہم جوابی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے اور اس کے نتائج غلط نکلے تو قصوروار ہم کو مت سمجھنا۔ خسرو جمشید نے یا مرشد رضا خان نے، سہولت کی خاطر ہم اسے پرانے نام سے ہی مخاطب کرتے تھے، ہماری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے امید تو ہوگی کہ دلاور کے بعد ہم اس کی طرف بھی آنے کی سوچ سکتے ہیں، لیکن ایک تو کبھی ہمارا اس سے براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا۔ اس نے ہمارے خلاف کسی کارروائی میں براہ راست اور ذاتی طور پر حصہ نہیں لیا تھا، اور دلاور کے ایک پارٹنر کی حیثیت سے بھی وہ سب سے کم فعال تھا۔ دوسرے، اس نے اپنے لیے حفاظتی انتظامات بھی بہتر کر لیے تھے۔ اس کی نئی مرسیڈیز جیسی شاندار گاڑی میں نے کبھی نہیں چلائی تھی۔ وہ ایک زبردست قوت رکھنے والی مگر خاموش اور سبک خرام گاڑی تھی جس میں 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس میں سہولتوں اور آسائشوں کی بھی کمی نہ تھی۔ مثلاً اس کی کھڑکیاں اور دروازے بٹن دبانے سے کھلتے اور لاک ہوتے تھے۔ خود کار ٹرانسمیشن اور پاور سٹیئرنگ کے ساتھ شاید وہ کار ملک کی گنی چنی کاروں میں ہوگی۔ ایس پی سراج کے گھر تک کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ راستہ رات کو خالی ملنے والی سڑکوں پر 10 منٹ میں طے ہو گیا۔ آخری موڑ کاٹنے سے پہلے میں نے گاڑی روک کے بند کی اور چابی لے کر اتر گیا۔ اب آپ ڈرائیونگ کریں گے نواب صاحب، میں نے کہا اور گھوم کے دوسرے دروازے پر پہنچا۔ جب خسرو جمشید میری جگہ بیٹھ گیا اور میں اس کی جگہ تو میں نے چابیاں اس کے حوالے کر دیں۔ یہاں حفاظتی انتظامات بہت سخت ہوں گے، محسن نے کہا۔ تمہارے لیے تو سراج نے 4 اونگتے ہوئے سپاہی اور ایک توندیل تھانے دار بھیج کے محض ضابطے کی کارروائی پوری کی تھی، میں نے کہا۔
مگر خود اپنے لیے اس نے گھر کے چاروں طرف مسلح حصار قائم کر رکھا ہوگا، کیونکہ ایک تو وہ خود ایس پی ہے، دوسرا وہی سب سے بڑا مجرم ہے، چنانچہ وہ سب سے زیادہ خائف بھی ہوگا۔ دلاور ایک عام آدمی ہے اور اس کا جرم غداری ہے، سراج ایک سرکاری افسر ہے جس کا کام قانون کی حفاظت کرنا بھی ہے، چنانچہ وہ دوہرا مجرم ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دلاور جیسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر سراج جیسے چور افسر ان کی پشت پناہی نہ کریں۔ آج اسے ڈر ہوگا تو اس نے قانون کے محافظ جمع کر لیے ہوں گے۔ محسن نے کہا، تم خود ہی ان محافظوں سے بات کرو گے اور بات نہ بنے تو سراج کو تمام صورتحال سمجھا دو گے کہ تعاون میں خیریت ہے اور عدم تعاون کا نتیجہ تم سب کی توقع سے زیادہ برا نکل سکتا ہے۔ گاڑی آگے بڑھی تو مجھے پولیس کی پہلی گاڑی ملی جو ہماری طرف آ رہی تھی۔ اس میں مسلح پولیس مین دکیانوسی رائفلیں لیے بیٹھے تھے اور آگے کوئی سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر تھا جو وائرلیس کے ماؤتھ پیس میں کچھ بول رہا تھا۔ جیپ کے اوپر لہرانے والا اینٹینا ظاہر کرتا تھا کہ اس گاڑی کا وائرلیس کے ذریعے ہیڈ کوارٹر یا تھانے سے رابطہ قائم ہے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا مگر ایک اتنی عظیم الشان مرسیڈیز کو روکنے کی ہمت ان میں نہ تھی جس کا مالک کوئی وزیر، اسمگلر یا صنعت کار بھی ہو سکتا تھا اور ڈپٹی کمشنر یا آئی جی قسم کا افسر بھی۔ دوسری گاڑی این کوٹھی کے دروازے پر موجود تھی جس کے سامنے جمشید نے کار کو روکا۔ گیٹ بند تھا اور گیٹ لائٹس جل رہی تھیں۔ ایک وردی والا دروازے پر نسبتاً جدید قسم کا اسلحہ لیے کھڑا تھا، دوسرے کو میں اندر جانے والے راستے پر پورچ کے قریب دیکھ سکتا تھا۔ باقی دو کوٹھی کے باہر دیواروں کے آخری کناروں پر کھڑے ہوئے تھے۔ دیواروں پر ہنگامی ضرورت کے تحت سرچ لائٹس لگا دی گئی تھیں جو اندر کے اور باہر کے علاقے کو روشن کر رہی تھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس روشنی میں کسی کا کوٹھی میں نظر آئے بغیر داخل ہونا ناممکن تھا۔ سراج ہے؟ خسرو جمشید نے کار کی کھڑکی سے سر نکال کے سنتری سے سوال کیا۔ ایس پی صاحب، لیکن آپ نیچے اتریں۔ سنتری نے کہا، میں نیچے اتروں؟ آپ بھی اور باقی سب لوگ بھی۔ سنتری نے کہا، کس لیے؟ خسرو جمشید نے رعونت سے کہا، تلاشی کے لیے۔ سنتری نے کہا، گاڑی کی تلاشی بھی لی جائے گی، آرڈر ہے۔ تم جا کے سراج سے کہو میں کہیں نہیں جا سکتا، میری یہاں ڈیوٹی ہے۔ سنتری نے متاثر ہوئے بغیر کہا، بکواس بند کرو، میں سراج کا دوست ہوں۔ جمشید کا پارا چڑھ گیا۔ صاحب کا آرڈر ہے کہ میرا باپ بھی آئے تو اسے اندر مت آنے دو، آپ نیچے آ جائیں۔ اگر سراج آ کے کہے گا تو میں اتروں گا، ورنہ میں بیٹھا ہوں گاڑی میں اور ساری رات اسی جگہ دروازہ رو کے بیٹھا رہوں گا۔ تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ خسرو جمشید نے کہا اور بٹن دبا کے سب شیشے اور دروازے لاک کر دیے۔ یہ صورتحال سنتری کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس نے کچھ احتجاجی شور کیا، شیشے بجائے اور دروازے کھولنے کی بے سود کوشش کی، پھر آواز دے کر کسی کو بلایا۔ دور کھڑی ہوئی گاڑی میں سے ڈی ایس پی کے عہدے کا ایک افسر سخت ہونخوار موڈ میں برآمد ہوا۔ سنتری نے اسے صورتحال بتائی، لیکن بند شیشوں کے پیچھے ہم صرف اس کے ہاتھوں اور ہونٹوں کی حرکت ہی دیکھ سکتے تھے، اس کی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ڈی ایس پی نے سر ہلایا، چیلنج قبول کر لینے کے انداز میں، اور آگے آیا۔ اس نے جیب میں سے ریوالور نکالا اور شیشے کو آہستہ سے بجایا۔ وہ اپنے عہدے، غصے اور ارادے سے ہمیں ڈرا کے کام چلانا چاہتا تھا۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ کسی شاہانہ مرسیڈیز کا شیشہ توڑ دے اور اپنی مہینے بھر کی تنخواہ یہ نقصان پورا کرنے میں گوائے۔ جمشید نے شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا۔ میں تمہارے ماتحت کو بتا چکا ہوں کہ سراج کے آنے تک گاڑی اسی جگہ موجود رہے گی اور میں باہر نہیں آؤں گا۔ آپ اپنے خلاف شکوک بڑھا رہے ہیں، ڈی ایس پی نے کہا۔ ایسی کی تیسی شکوک کی؟ تم دیکھ نہیں سکتے کہ میرے ساتھ فیملی ہے؟ میں بتا بھی چکا ہوں کہ سراج میرا دوست اور بزنس پارٹنر ہے۔ اگر میرا نام سن کے بھی اس نے گیٹ تک آنے سے انکار کیا تو میں اتر آؤں گا، ورنہ وہ خود ہمیں اندر لے جائے گا۔ خسرو جمشید نے کہا، کیا نام بتایا آپ نے؟ میں نے ابھی تک کسی کو نام نہیں بتایا، اس لیے کہ کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اچھا، اب میں پوچھ رہا ہوں۔ نواب خسرو جمشید، اور سراج سے کہنا کہ ان کی ہمشیرہ بھی ساتھ آئی ہیں۔ جمشید بولا، اور یہ ریوالور سوچ سمجھ کے نکالا کرو ڈی ایس پی۔
میرے محافظوں کے پاس اس سے بہتر اسلحہ ہے۔ غالباً محسن نے اسے مشین گن اٹھا کے دکھائی کیونکہ ڈی ایس پی کی صورت پر 12 بج گئے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر گیٹ تک گیا۔ وہاں دیوار پر ایک فون اس طرح نصب تھا کہ آویزاں لگتا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کے چند منٹ تک بات کی، پھر ریسیور رکھ کے ہمارے پاس آیا۔ اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ڈی ایس پی بولا۔ وہ ماننے کو تیار نہیں کہ نواب خسرو جمشید اپنی بہن کے ساتھ آ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی شخص مشین گن لے کر آ سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ خسرو جمشید نے کہا۔ نواب صاحب وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ تم بے وقوف اور گدھے ہو کہ کوئی کچھ بھی کہے مان لیتے ہو۔ وہ خسرو جمشید نہیں، کوئی خطرناک آدمی ہے، اگر تم نے اسے نہ روکا تو میں تم کو گولی مار دوں گا۔ ڈی ایس پی کا لہجہ انتہائی بے بسی کا تھا۔ دیکھیے ضد نہ کیجیے، اچھا ایسا کیجیے یہ گاڑی گیٹ سے اندر لے جائیے، اس طرح کہ آدھی اندر ہو اور آدھی باہر، اور رفتار کم سے کم، اس کا فائدہ میں پھر بات کرتا ہوں۔ ڈی ایس پی بولا کہ وہ خود آپ کو دیکھ لیں کلوز سرکٹ کیمرے سے، یہ ہو سکتا ہے۔ خسرو جمشید نے مصالحانہ انداز میں کہا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ گاڑی کے سامنے خود میں رہوں گا۔ ڈی ایس پی نے کہا، گیٹ کھلنے کے بعد آپ کو رکنا ہوگا ورنہ گاڑی میرے اوپر سے گزار کے لے جانی ہوگی۔ میں گاڑی گندی نہیں کرنا چاہتا۔ جمشید نے کہا، گیٹ کھولو۔ ڈی ایس پی کا چہرہ بگڑ گیا، مگر اس کے سامنے ایک نواب تھا جو شاید جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ ایس پی کا دوست ہے۔ وہ اتنا خودسر تھا کہ ایک ڈی ایس پی کو کچل کے گزر جانے سے دریغ نہ کرتا اگر اسے اپنی قیمتی گاڑی پر خون کے چھینٹوں کے داغ پڑنے کا ڈر نہ ہوتا۔ ایک ڈی ایس پی کا خون کتنا قیمتی اور کتنا اہم ہوتا ہے، یہ بات وہ ایک عام آدمی کو بہت اچھی طرح سمجھا دیتا جو اس کے خون کا ایک قطرہ بھی ضائع کرتا۔ اب وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور گیٹ سے گزر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ گاڑی تھوڑا سا کھسکی اور گیٹ کے درمیان میں جا کے رکی۔ ڈی ایس پی نے پھر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ اس کے ہینڈ سیٹ کا تار لمبا ضرور تھا مگر اتنا لمبا بھی نہیں تھا کہ دروازے میں 2 گز اندر تک گھس جانے والی مرسیڈیز کے سامنے کھڑا رہ کے وہ سراج سے بات کر سکتا۔ چنانچہ وہ بونٹ پر کوہنیاں ٹکا کے بہت آگے جھک آیا تھا۔ سر آپ خود دیکھ لیں۔ کیوں خدا نے تمہیں آنکھیں نہیں دی ہیں کیا؟ سراج کی آواز گیٹ پر لگے ہوئے انٹرکام ٹائپ سپیکر سے سنائی دی۔ وہ میری نہیں مانتے سر، ان سے کہیں کہ وہ مانیٹر کیمرے کے سامنے آ جائیں۔ ڈی ایس پی بولا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد سراج کی آواز آئی، جمشید؟ ہاں، جمشید نے اس ریسیور کے ماؤتھ پیس میں کہا جو ڈی ایس پی نے سامنے کر دیا تھا۔ کیا اب مجھے بھی تلاشی دینی ہوگی؟ دیکھو برا ماننے کی بات نہیں، میں نہیں مان سکتا کہ تمہارے ساتھ زیب النساء بھی ہے۔ بھائی ہے نا میں جو کہہ رہا ہوں، خسرو جمشید نے جھنجھلا کے کہا۔ اچھا میری بات کرواؤ اس سے، وہ کرے گی تم سے بات، جمشید نے کہا۔ یار جب آ سکتی ہے تو بات کیوں نہیں کر سکتی؟ سراج نے کہا۔ مجھے معلوم ہے نا جب میں ساتھ ہوں تو تم کو کس بات کا ڈر ہے؟ تم میری آواز نہیں پہچانتے ایس پی صاحب؟ آواز تو ٹھیک ہے لیکن یار زیب النساء کی جگہ کوئی اور نہ ہو، سراج بولا۔ میں ان دونوں بدماشوں کے چکر سے ڈرتا ہوں، وہ بھیس بدلنے کے ماہر ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ میرے بھیس میں سکندر نہ ہو اور زیب النساء کے بھیس میں محسن؟ جمشید نے برہمی سے کہا۔ محسن تو نہیں لیکن ایک شخص اور بھی ہے تمہارے ساتھ جس کے پاس مشین گن ہے، یہ کون ہے؟ میرا باڈی گارڈ۔ تمہارے پاس کوئی ایسا باڈی گارڈ پہلے تو نہیں تھا؟ پہلے تو تمہارے گیٹ پر بھی یہ ڈرامہ نہیں ہوتا تھا، تم نے تو سرکاری خرچ پر اپنی حفاظت کا بندوبست کیا ہے، میں اپنے خرچ پر بھی نہیں کر سکتا، جمشید نے کہا۔ کر سکتے ہو لیکن اسے لے کر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ باڈی گارڈ ہر جگہ ساتھ رہتا ہے، جمشید نے جواب دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم ہمارے ساتھ تھے، اس وقت تک تم نے ایسا کوئی انتظام نہیں کیا تھا، گھر جاتے جاتے تم کو نیا باڈی گارڈ بھی مل گیا۔ سراج میں ساری رات بک بک نہیں کر سکتا، تم کو گیٹ تک آنا ہی پڑے گا، آ کے دیکھ لو ایس پی صاحب۔ میں رسک نہیں لوں گا لیکن دیکھنے کی بات ہے تو پلیز ایسا کرو کہ گاڑی سے نکل کر گیٹ پوسٹ پر کھڑے ہو جاؤ، درمیان میں کسی بھی جگہ، اور ہاں زیب النساء کو بھی اترنے کی زحمت دو، یہ بد تہذیبی نہیں ایک ضرورت ہے، بعد میں تم سے معافی بھی مانگ سکتا ہوں، سراج بولا۔
میرے اشارے پر جمشید نے دروازہ کھولا اور باہر اتر گیا۔ کہیں سے کسی کلوز سرکٹ ٹی وی نے گیٹ کو فوکس کر رکھا تھا تو سراج نے اندر اپنے ٹی وی پر اسے ضرور دیکھا ہوگا۔ پھر جمشید نے پیچھے والا دروازہ کھولا اور زیب النساء کو تقریباً باہر گھسیٹ لیا کیونکہ وہ باہر نکلنے پر آمادہ نہ تھی۔ بس سوری یار جمشید، میں آ رہا ہوں، سراج کی آواز آئی۔ بھائی گاڑی کے سامنے سے ہٹ جاؤ، یہ آخری جملہ اس نے اپنے ڈی ایس پی سے مخاطب ہو کے کہا تھا۔ یس سر، ڈی ایس پی نے کہا اور راستہ چھوڑ دیا۔ اتنی دیر میں زیب النساء پھر بیٹھ چکی تھی۔ آئی ایم ویری سوری سر، ڈی ایس پی نے کہا۔ کوئی بات نہیں، جمشید نے تلخی سے کہا۔ آپ کے دوست اب ایس پی نہیں سر، ایس ایس پی ہیں، آپ کو بھی مبارک ہو، ڈی ایس پی نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ ایس ایس پی؟ خسرو جمشید نے کہا۔ یس سر، ان کو ضامن رضوی کی جگہ مقرر کیا گیا ہے، ڈی ایس پی نے کہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آئی جی صاحب نے فون پر احکامات دیے ہیں۔ ان الفاظ کا صدمہ کتنا شدید تھا اس کا اندازہ میں نے محسن کی صورت اور محسن نے میری شکل دیکھ کر کیا۔ پھر خسرو جمشید نے ایک تمسخر اڑانے والی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہم دونوں کی طرف دیکھا اور نظروں ہی نظروں میں سوال کیا کہ کہو اب کیا خیال ہے؟ گاڑی آگے بڑھی تو میرے ذہن پر ایک ہی سوال کی بازگشت کے ہتھوڑے برس رہے تھے۔ کیا انہیں معطل کر دیا گیا ہوگا ہماری وجہ سے؟ ہماری پریس کانفرنس، ہم سے تعلق، شہلا کو پناہ دینا، جولی اور کیتھرین کا فرار، دو مفرور ڈاکوؤں کے معاملے میں ان کی مجموعی کارکردگی، سراج اور اس کی پشت پناہی کرنے والے رشوت خور لالچی ہاتھوں کی رسہ کشی، انکل رضوی کی ناپسندیدہ فرض شناسی اور ایمانداری، ان سب عوامل نے بالآخر ان کو رسوا کیا، بے اختیار کیا اور شرمسار کیا۔